آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح ایمن ہادیہ کے شمارہ اگست 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے وراثت کے اہم احکامات حدیث کی روشنی میں، اور اس کی رائٹر ماریہ سعید فلاحی ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأخفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجيبني بشيء حتى نزلت آیت الموارث۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن منکدر نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دونوں حضرات پیدل چل کر آئے تھے۔ دونوں حضرات جب آئے تو مجھ پر غشی طاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا۔ مجھے ہوش ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں، یا اپنے مال کا فیصلہ کس طرح کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہوئی۔ کسی مرنے والے مرد یا عورت کی اشیاء اور وسائل آمدنی وغیرہ کے بارے میں بحث کہ کسے کب کس حالت میں کس رشتے کو کتنا ملنا ہے، شرعی اصطلاح میں اسے علم المیراث یا علم الفرائض کہتے ہیں۔ وراثت کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عمومی احکام کے صرف اصول بیان فرمائے ہیں، ان کی باقی تفصیل احادیث مبارکہ میں بیان کر دی گئی ہے، جبکہ علم وراثت وہ واحد علم ہے جس کی مکمل تفسیر اللہ نے قرآن کریم میں فصیح و بلیغ انداز میں فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اہل ایمان کو کوئی حکم دیتے ہوئے صرف فعل امر کے ساتھ خطاب کیا ہے، لیکن وراثت کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی تاکیدی حکم دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں علم الفرائض کی اہمیت، رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرائض وراثت کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ علم بھلا دیا جائے گا، یہ میری امت سے چھینی جانے والی پہلی چیز ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم میراث سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ مجھے بھی فوت کیا جائے گا اور علم میراث کو قبض کر لیا جائے گا، یہاں تک کہ دو آدمی مقررہ حصے میں اختلاف کریں گے اور کوئی ایسا آدمی نہیں پائیں گے جو ان میں فیصلہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل علم تین ہیں اور ان کے علاوہ علوم کی حیثیت فضل زائد کی ہے۔ آیت محکمات یعنی قرآن کا علم، سنت قائمہ سنت نبوی کا علم، اور وراثت کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مرنے والے کے ترکے میں جن جن رشتہ داروں کے مقرر کر دیے ہیں وہ ایک اٹل قانون ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ رب کریم نے اپنے اس فیصلے کو اٹل مندرجہ ذیل الفاظ میں قرار دیا ہے، نصیبا مفروضہ، ہر ایک کا طے شدہ مقرر کردہ حصہ ہے، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ حصے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ مقررہ حصوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، بس اگر صرف لڑکیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا اس مال سے جو کہ مورث چھوڑ کر مرا ہے، اور اگر 1 لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا، اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور باقی باپ کا۔ وصیت پوری کرنے کے بعد میت اس کی وصیت کر جائے یا دین قرض کے بعد تمہارے اصول و فروغ جن کو تم پورے طور پر نہیں جانتے کہ ان میں سے کون سا تم کو نفع پہنچانے کے زیادہ قریب ہے، یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں، اور تمہیں آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر گئیں، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر تم کو ان کے ترکے سے 1/4 ملے گا۔ وصیت کے بقدر مال نکالنے کے بعد
کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا قرض دینے کے بعد بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکے کا جو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو پھر ان کو تمہارے ترکے کا 8واں ملے گا وصیت نکالنے کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ اور اگر میت جس کی میراث دوسروں کو ملیں گی، خواہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جس کے اصول و فروغ نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہو تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ وصیت پوری کرنے کے بعد جس کو وصیت کر دی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد بشرط یہ کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے، یہ حکم کیا گیا ہے خدا کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وراثت کی تقسیم وفات کے بعد شروع ہوگی۔ وفات کے بعد جب تک بالترتیب 3 چیزوں کا خرچ اس کے ترکے سے پورا نہ کر لیا جائے تب تک میراث وارثین میں تقسیم نہیں ہوگی۔ تجہیز و تکفین، میت کے کفن دفن کا انتظام کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تو میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے سب سے پہلے کفن دفن، غسل اور قبر کا خرچ اس کے ترکے سے پورا کیا جائے گا۔ ترکے کی عدم موجودگی میں یہ مسلمانوں، رشتہ دار، ہمسائے یا کوئی بھی پر فرض کفایہ ہوگا۔ ادائیگی قرض، میت اگر مقروض ہے تو تجہیز و تکفین کے بعد جو کچھ ترکے میں بچا ہے اس مال سے پہلے واجب الادا قرض ادا کیا جائے گا، خواہ مرنے والے نے اپنا قرض ظاہر کر دیا ہو یا مرنے کے بعد کوئی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرے، اگرچہ اس کے پاس کوئی گواہ اور تحریری ثبوت نہ ہو تب بھی یہ سب قرض ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترکے سے ادا کرے۔ وصیت کا نفاذ، تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد مرنے والے نے اگر مالی وصیت کی ہے تو اسے پورا کیا جائے گا۔ اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ وصیت اس باقی مال کی 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر وصیت کل بچے ہوئے مال کے 1/3 حصے سے زائد ہے تو اسے کم کر کے 1/3 حصے پر لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وصیت کا ذکر دین قرض سے پہلے کیا ہے۔ من بعد وصیت یوصی او دین، مگر اس سے پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو لوگ اہمیت دیتے ہیں، نہ بھی دے تو لینے والے زبردستی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل اور تغافل سے کام لیتے ہیں، اس لیے وصیت کا ذکر پہلے فرما کر اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ وصیت کا اصول، رشتہ داروں میں صرف انہی کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے جنہیں اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق حصہ نہیں ملتا۔ جس رشتہ دار کو وراثت میں سے حصہ ملنا ہے اس کے حق میں مالی وصیت کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا وصیت للوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں۔ میراث من بطنہ کی شرعی حیثیت، متنبی، منہ بولا بیٹا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا جاتا تھا، اسے اپنا نام دیا جاتا اور متنبی بیٹا اس شخص کا وارث ہو جاتا۔ یہ رواج بھی اسلام کی ابتدائی ایام میں قائم و دائم رہا، حتیٰ کہ سورہ احزاب کی آیت 4-5 کے نزول پر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ آنکھ کی شرعی حیثیت، بعض لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے بوجہ نافرمانی اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو اپنی منقولہ وغیر منقولہ جائیداد سے عاق کر دیا ہے۔ ایسے اعلان یا فیصلے اللہ کی وضع کردہ ضابطۂ میراث کی کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثیر نصیبا مفروضا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے وارث کو وراثت سے محروم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی وراثت سے محروم کرے گا۔ لہٰذا آنکھ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی وارث کو عاق کرنے کی غلطی کر چکا ہو تو دیگر ورثہ کو چاہیے کہ وہ اس خلاف شریعت فیصلے کی تعمیل نہ کرے، بلکہ اسے حصہ دے کر مرنے والے کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرے۔ معنی وراثت، کفر، اختلاف دین، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ النبی قال، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان باپ کا کافر بیٹے کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر بیٹا مسلمان باپ کا۔ میراث میں عورت کا حصہ مرد سے کم کیوں؟ اسلام پر یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ قرآن نے مرد و عورت کی میراث کو برابر کیوں نہیں رکھا۔ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے محنت و جفا کشی
اور معاشی و اقتصادی سرگرمیوں کی انجام دہی مرد پر ڈالی ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشی ذمہ داریوں سے بالکل آزاد رکھا ہے۔ عورت کے اپنے ذاتی خرچ کی ذمہ داری بھی شادی سے پہلے باپ اور شادی کے بعد شوہر پر عائد ہوتی ہے، جبکہ شوہر پر اپنی بیوی، بچوں اور بسا اوقات والدین کے نفقے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسلام نے اس لحاظ سے میراث کی تقسیم عدل پر کی ہے، مساوات پر نہیں۔ عدل و مساوات ایک دوسرے کے ہم معنی و مترادف نہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کے لیے سیب خریدا، یہ مساوات ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک بچے کو سیب سے الرجی ہے تو اس نے اس کے لیے کوئی دوسرا پھل خریدا، یہ عدل ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات و احکامات فطرت کے مطابق ہیں۔ مسلم معاشرے میں لڑکیوں کا میراث سے محروم ہونا۔ مسلم معاشرے میں دیگر مذاہب کے اختلاط اور سماجی روایت کی وجہ سے لڑکیوں میں میراث کی تقسیم اب تک نافذ نہیں ہو سکی۔ اگر کوئی بہن یا بیٹی اپنا حق مانگنے کی جرات کرتی ہے تو اس کے باپ بھائی اسے ہی غلط سمجھتے ہیں اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تمہاری شادی اور جہیز پہ خرچ کی ہوئی رقم میں میراث کا حصہ ختم ہو گیا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کے ذریعے اللہ نے عورتوں کو میراث میں حصہ دار بنایا ہے۔ جہیز یا کوئی اور معاملہ میراث کا بدل نہیں ہو سکتا، کوئی ہیلا و بہانہ، کوئی اصول و قانون اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔